بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی کیا ہی کہنے، درود شریف روشنی ہے، درود شریف ہدایت ہے جو آپ کی روح کو پر نور کر دیتی ہے، آپ کے دل کا میل اتار دیتی ہے، آپ کے روحانی سفر میں ترقی پیدا کرتی ہے، اور وہ واجبات، وہ فرائض جو ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جن سے ہم غافل ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر وہ رحمت نازل فرماتا ہے کہ جس کی برکت سے ہم واجبات اور فرائض کی ادائیگی بھی کرنے لگتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو نماز کے پابند نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنا شروع کیا تو درود پاک کی برکت سے انہوں نے نماز بھی شروع کی۔ الحمدللہ، نماز تو کیا، ساتھ ساتھ تہجد، چاشت تک کی نماز کو پڑھنے لگے۔ یہ میرے اپنے سامنے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اس کی برکت سے نماز کی پابندی نصیب ہوئی، روزے کی پابندی نصیب ہوئی۔ ایسی خاتون دیکھی ہیں جو بے پردہ تھیں، بے حیا تھیں، اور انہیں پردہ نصیب ہوا۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بد اخلاق تھے، غصے کے تیز تھے، لیکن درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کا غصہ ختم ہوا، ان کے اخلاق اچھے ہوئے۔ درود پاک دنیاوی، دینی، ظاہری، باطنی، ہر اندھیرے کو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس شخص سے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ درود پاک ایسا نور، ایسا چراغ ہے۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے یہی چیز میرے ذہن میں تھی اور یہی باتیں میں سوچ رہی تھی۔ مختلف خیالات میرے ذہن میں آ جا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں لکھ لوں، لیکن اس وقت میں نے درود پاک پڑھنے کو اہمیت دی۔ اگر میں لکھنے بیٹھتی تو درود پاک رہ جاتا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ درود پاک چراغ ہے، روشنی ہے، اور جو اس چراغ کو، اس روشنی کو تھام لیتا ہے تو اسے ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور اس روشنی میں اس کی گناہوں کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ذات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روحانیت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی روشنی میں انسان کو دنیاوی، دینی، ہر طرح کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یہی ساری باتیں میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد میں نے یہی خواب دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک چراغ روشن ہے، کافی بڑا سا، اور میں اس چراغ کو دیکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہت انوکھا اور بہت ڈفرینٹ سا چراغ ہے، اتنا بڑا سا میں نے آج تک نہیں دیکھا، جیسے کہ ایک بکٹ ہو اور بکٹ کے اندر وہ چراغ ہو، اس طریقے سے تھا۔ تو میں کافی دور تھی، اس سے تقریباً 2 یا 3 فٹ کا ہمارا فاصلہ تھا، اور میں نے سوچا کہ اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے۔ اگر میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دوں، اللہ کا ذکر شروع کر دوں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ چراغ میرے پاس آ جائے گا، یہ روشنی میرے پاس آ جائے گی۔ ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا، لیکن اس وقت میں خواب میں اس چراغ کو دیکھتے ہوئے، جو کہ بہت بڑا سا تھا، اس کی طرف اشارہ کرتی ہوں کہ میرے پاس آؤ۔ اشارہ اس طریقے سے کرتی ہوں کہ جیسے میں اسے بلا رہی ہوں، اور ساتھ میں اللہ 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 کا ورد شروع کر دیتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ چراغ اڑتا ہوا میرے پاس آ جاتا ہے اور میں اسے دیکھتی رہتی ہوں۔ پھر میں اپنے گھر کی طرف چلنے لگتی ہوں، یعنی میں اپنے گھر میں ہی تھی، لیکن یوں سمجھ لیں کہ ٹیرس پر تھی، تو میں اپنے پورشن کی طرف آنے لگتی ہوں، تو وہ چراغ میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور میں اللہ اللہ ہی کہتی رہتی ہوں۔ پھر میں اپنے گھر میں انٹر ہوتی ہوں اور اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ یہ دیکھیے، اور جب میں اللہ اللہ کہتی ہوں تو وہ چراغ میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر میرے سب گھر والے بہت حیران ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے کہ میں نے اللہ اللہ پکارا تو یہ چراغ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب میں سو کر اٹھی تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جو چراغ ہے، یہ روشنی ہے، ہدایت ہے، نور ہے، اور اللہ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ روشنی، یہ ہدایت، یہ نور دے رہا ہے، اور دلوں کا جو میل ہے، اندھیرا ہے، گناہوں کی جو سیاہی ہے، وہ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک نور ہے، روشنی ہے، اور اسے تھام لیجئے اور خوب کثرت سے، خوب محبت سے پڑھیے، تو انشاءاللہ اس نور میں، اس روشنی میں دین اور دنیا بھی سنور جائیں گے، آخرت بھی سنور جائے گی، اخلاق بھی سنور جائیں گے، فرائض کی ادائیگی بھی خوب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا اس روشنی میں، اس ہدایت میں، اس نور میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خوب درود پاک پڑھیے اور خوب خوب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت، زیارت، شفاعت طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔